رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے نہایت ہی محترم صدر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہماری جمعیت و جماعت کے موقر علماء کرام اور علاقے کے معزز احباب، بوریو اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، کئی سالوں کے بعد اس بوریو میں میں تشریف لا رہا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت
کھینچ کر اس بستی میں مجھے آنے پر مجبور کیا۔ اس علاقے کی معزز شخصیت جو پہلے ہمیں بار بار بلایا کرتے تھے، مولانا شہاب الدین صاحب، جو غریق رحمت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، ہم سب کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے دامن عفو میں لے لے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بتقاضائے انسانیت جو ان سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے، اور انہوں نے جو دین کے کام کیے ہیں، خدمت انجام دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور وہ دینی خدمات ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ کئی سالوں کے بعد آپ کے روبرو ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اس اجلاس کو کامیاب فرمائے، اور جس مقصد کے تحت آپ نے اس جلسے کو، اس اجلاس کو یہاں منعقد کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اور ہمارا یہ دیش، ہمارا یہ پیارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، وہ ہم سے اور آپ سے کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے اس ملک کو پوری دنیا سونے کی چڑیا کہتی تھی۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جمہوریت اور سیکولریت اگر کہیں باقی تھی تو وہ ہمارے اسی ملک کے اندر تھی، اور پوری دنیا ہمارے ملک کی جمہوریت کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے دیش کے اندر اپنی آستینوں کے اندر سانپ چھپائے ہوئے ملک کی وفاداری کا ناٹک کرتے ہوئے ہمارے اس پیارے ملک بھارت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی بھائی چارہ جو ہمیشہ سے بنا ہوا تھا، اس بھائی چارے کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اس ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ بار الہ ایسے اپنی آستینوں میں چھپائے ہوئے سانپ پالے ہوئے ایسے دشمنوں سے جو ہمارے ملک کی قومی یکجہتی کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں، بار الہ تو ان کے منصوبوں کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ، تو ہمارے ملک کی پل پل حفاظت فرما، اور ایسے دیش کے غداروں سے اور دیش کے دشمنوں سے جو ہم کو لڑانے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اس دیش کو برباد کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے اس خواب کو کبھی پورا مت فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہم اپنے ملک کو بہت ہوشیاری کے ساتھ اور نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے ملک کی حفاظت فرمائیں، اپنے دیش کی حفاظت فرمائیں۔ باتیں آئیں گی دوران تقریر آپ کے سامنے۔ یار آپ لوگوں کا شور اتنا تو کبھی نہیں ہوتا تھا،
اس طرف سے تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کیجئے بھائی. ڈسٹرب ہو رہا آپ لوگ ساتھ رہیے گا. تھوڑا کرسیاں پیچھے کرنے کو کہہ رہے ہیں آپ لوگ. تو یہی لو. اچھا ٹھیک ہے ہم کروا رہے ہیں. چلیے ٹھیک. تو اب آپ اور سامنے لے آ رہے ہیں موبائل, تو ابھی پیچھے والے پھر چلائیں گے. یہاں ہم کرسیاں خالی کرا رہے ہیں, آپ موبائل بیچ میں اڑا دیتے ہیں. آپ لوگ نیچے سے سب کریے نا. اچھا اب آپ لوگ تھوڑا سا آپ کوآپریٹ کریں گے تب ہم تھوڑا سا آپ کو. ہاں تو ہمیں اور آپ کو سب کو اس ملک کی, اس دیش کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ باتیں آئیں گی بعد میں آپ کے سامنے. میں آج آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں اس کی شروعات میں یہاں سے کرتا ہوں کہ دین اسلام دین فطرت ہے. آپ لوگ مت بولیے. والنٹیئر ان کو دیکھ لیں گے, آپ لوگ تھوڑا سا ادھر توجہ دیجیے. چلیے ٹھیک ہے. تو اسلام یہ جو مذہب ہے جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں, یہ اسلام دین فطرت ہے. قدرتی طور پر ہماری اور آپ کی جو تھنکنگ ہے, جو سوچ ہے, اسلام اسی کی عکاسی کرتا ہے. یہ فطری چیز ہے. آپ غور کیجئے اور میری اس مثال پر آپ توجہ دیجئے گا. دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, میں یہاں کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں, دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, انسان, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ مسلمان ہوں, چاہے وہ سکھ ہوں, چاہے وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, بدھسٹ ہوں, پارسی ہوں, کوئی بھی ہو, کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے. کسی بھی مذہب کا آدمی, کسی بھی دھرم کا آدمی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے اوپر ظلم کیا جائے. کوئی بھی
شخص مجھے قتل کرے، مارے یا میرے گھر والوں کو مارے، قتل کرے، ہمارے گھروں میں آگ لگائے، ہمارے بچوں پر حملہ کرے، کوئی نہیں چاہتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری جان کی بھی حفاظت ہو، ہمارے مال کی بھی حفاظت ہو، اور ہماری عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہو۔ یہ فطری چیز ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا۔ یہ فطرت کا پہلا پہلو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یعنی کوئی بھی کسی بھی دھرم کا آدمی ہو یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس پر، اس کے بچوں پر، اس کی بیوی پر، اس کے مکان پر حملہ کیا جائے، کوئی پسند نہیں کرے گا۔ فطرت کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیے، اگر بالفرض محال مان لیا جائے کہ وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم پر، ہمارے بیوی بچوں پر، ہمارے مکانات پر کوئی حملہ کرے، ہمارا مال و دولت کوئی لوٹے، ہماری دکانوں میں کوئی آگ لگائے، یہ کوئی پسند نہیں کرتا۔ فطرت کا دوسرا پہلو دیکھیے، اگر کوئی ایسا کر دے، ہمارے بیٹے کو مار دے، ہماری بیوی کو مار دے، ہمارے بچوں کو مار دے، ہماری دکانوں میں آگ لگا دے، تو یہ فطرت یہ بھی چاہتی ہے، ہماری فطرت کا یہ تقاضا ہے۔ کسی بھی دھرم، صرف مسلمانوں سے مت جوڑیے گا، یہ فطرت ہے۔ ہر انسان پھر یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہماری دکانوں کے ساتھ، ہمارے کاروبار کے ساتھ، ہمارے بزنس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے جس نے بھی، ہمیں پورا پورا اس کا بدلہ اور اس سے انتقام دلایا جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں چند لوگ پڑھ کر کسی طریقے سے سمجھوتا کرا دیں، یا کچھ سیاسی پارٹیاں بیچ میں آ کر یہ کہہ دیں کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب چلو اب مل جل کر رہو، اور ہم امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے کسی طریقے سے ان کی یہ بات مان بھی لیں، لیکن اندر سے ہمارا دل اس بات کو ماننے کے لیے اور ان کے اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اندر سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بیٹے کے قتل کا بدلہ ملنا چاہیے، ہمیں ہماری بیوی کے قتل کا بدلہ ملنا چاہیے، ہمیں ہماری یہ اولاد جن کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، جن لوگوں نے ہمارے بیوی بچوں کو قتل کیا، ہماری دکانوں کو آگ لگایا، ہمیں بھی پورا موقع ملنا چاہیے، ہمیں انتقام ملنا چاہیے۔ ہزار سمجھوتے کے باوجود بھی اس کے دل کی آواز ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا عیسائی ہوں، سب لوگ یہ چاہتے ہیں یہ چیز ہونی چاہیے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری عزت و آبرو، ہمارے مال و دولت، ہماری جان پر حملہ کیا جائے۔ اسلام اسی لیے دین فطرت کہلاتا ہے، کیونکہ یہ جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری سونپتا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ پڑھیے آپ حدیث کی ایک ایک کر کے ساری کتابیں پڑھ جائیے، وہ اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ پہلے تم کسی کو چھیڑو نہیں، اپنی طرف سے کسی پر حملے مت کرو، اپنی طرف سے کسی کو جذباتی مت بناؤ، لیکن اگر کوئی شخص تمہارے گھر پر حملہ کرنے کے لیے آئے، تم کو مارنے کے لیے آئے،
تمہارے گھروں کو آگ لگانے کے لیے آئے، تمہارے بیوی اور بچوں پر ظلم کرنے کے لیے آئے، تو شریعت ہمیں اس بات کی پوری اجازت بھی دیتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر و مکان کی حفاظت کے لیے تم اس سے لڑ جاؤ۔ اگر لڑتے لڑتے تم نے اس کو مار دیا تو تم گناہگار نہیں کہلائے جاؤ گے، کیونکہ تم اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہو، اپنے